بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قبر کے اندر پہنچ گئے ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، وہ کسی کی پکار نہیں سنتے، تو وہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ قبر والے امداد کرتے ہیں، یہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نظریہ کہ قبر والے امداد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر یہ نظریہ موجود ہے کہ قبر والے قبر میں جانے کے بعد اللہ کے بندوں کی امداد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بدعقیدہ لوگ بالکل ایکٹیو ہیں اور وہ اپنی بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ ہم عقیدہ اہل سنت کا پرچار اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ حضرات سن کے جناب وہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں شیئر نہیں کرتے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں بدعقیدگی پھیل رہی ہے، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے احباب ان کو چاہیے کہ اس طرح کی جو عقیدے کے حوالے سے ویڈیوز ہیں ان کو آپ شیئر بھی فرمایا کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر والے وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہے اور یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے۔ آپ اس روایت کو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے سننا بھی ہے اور اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ مزید لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ لوگ بخاری کرتے ہیں لیکن بخاری کے اندر ہی عقیدہ اہل سنت موجود ہے، اس سے انحراف کرتے ہیں۔ بخاری ہے، کتاب الصلاۃ ہے اور کتاب الصلاۃ کی دوسری حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 339 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا واقعہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ معراج کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی پر۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا، الفاظ یہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ففرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفہ لے کر آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، آپ اللہ کے حضور جائیں اور اس میں تخفیف کروا کے لائیں۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کی عرضی پر نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حضور جاتے رہے، بالآخر 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی قبر مبارک سے نکل کر آئے، تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وصال کے بعد بھی اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی امداد کی، آپ کی ہیلپ کی۔ 50 نمازیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے کے ذریعے سے 45 معاف ہو گئیں، ہم گناہ گاروں تک 5 نمازیں پہنچی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے وصال کے بعد بھی ہماری امداد کی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وصال کے بعد اپنی قبر انور سے نکل کر ہم گناہ گاروں کی امداد کی ہے۔ تو اس حدیث سے جس کو امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر ذکر فرمایا ہے، بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں اور عقائد اہل سنت ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، وہ جانتے تھے کہ ہم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو علم غیب بھی تھا۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ نے ہم گناہ گاروں کی امداد کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں تو جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے وہ امداد کرتے ہیں، اسی طرح اپنی قبور کے اندر جا کر بھی وہ اللہ کے بندوں کی امداد کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ زمین پر بھی زندہ ہوتا ہے، قبر کے اندر جا کر بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔